ہم آج یہ بحث کر رہے ہیں کہ یہ جو افغان طالبان ہیں یہ انہوں نے ٹی ٹی پی کو پناہ دے کے رکھی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں کہ کل پاکستان کی جو انٹر سروسز پبلک ریلیشن ہے ISPR، اس نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی اور انہوں نے یہ بتایا کہ افغانستان جو ہے وہ کیسے پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس حوالے سے ان کی سائلنس پہ بات کی۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ ریسنٹلی زوب کے علاقے میں جو پاکستانی ملٹری کے تقریباً 9 جو جوان ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور یہ بہت بڑا اٹیک ہے، اور یہ ایک نئی انسرجنسی آپ سمجھ لیں کہ یہ جو بلوچ میجورٹی ایریاز ہیں یہاں پہ TTP تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ آپریٹ کر رہی ہے۔ اور اس حوالے سے پاکستان نے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ کیا تو ہے، ان کو بتایا تو ہے ان کو کہ بھائی صاحب ہن بس کرو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہماری سننے جا رہے ہیں۔ افغان طالبان، آپ کو پتہ انہوں نے ابھی تک کسی کی بھی کچھ بھی نہیں سنی، جو کہ ایک فیکٹ ہے۔ اور ہم اسی چیز میں لگے ہوئے ہیں کہ نہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ بہتر ہو جائے گا پہلے سے۔ ہم نے محسوس کیا ہے کہ جو افغان طالبان ہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں گے، ہم ان کو ویزے دیے جا رہے ہیں، ہم ان کے لوگوں کو پاکستان میں پناہ دیے جا رہے ہیں، اور ہماری آرمڈ فورسز یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بڑے سیریس کنسرنز ہیں کہ TTP کے افغانستان میں سیف ہیونز ہیں اور وہ بڑی لبرٹی سے آپریٹ کرتے ہیں۔ TTP اگر 2-4 دن پہلے یاد ہوگا میں نے آپ کے ساتھ ایک ڈسکشن کی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ جو افغانستان کی جو سرکار ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، افغان طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ اڈے جو ہیں جو TTP ہے وہ تو پاکستان میں موجود ہے، اور پاکستان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ آج ہی پاکستان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ وہ افغانستان جو ہے نا وہ ہمارا کوئی نیبر شیبر والا کام نہیں کر رہا۔ یہ کام آج سے بہت عرصہ پہلے عبداللہ جو چیف ایگزیکٹو ہوتے تھے اشرف غنی کے ساتھ، یہ انہوں نے ہمیں کہا کہ پاکستان ہمارا کوئی بردرلی کنٹری نہیں ہے، نہ اسلامک، ہم نیبر ہیں بس آپ کے۔ اور پھر جب حالات بہتر ہونے کی کوشش ہوئی تو پھر وہ پاکستان کا دورہ بھی انہوں نے کیا، ایز اے چیف ایگزیکٹو انہوں نے دورہ نہیں کیا تھا۔ وہ بڑے سمارٹ پلیئر تھے، بڑے وہ پرو انڈیا تھے بہت زیادہ۔ اور اب خواجہ ہمارے ڈیفنس منسٹر نے کیا کہا، انہوں نے کہا جی افغانستان جو ہے نا وہ اپنی ایز اے نیبر اپنی ڈیوٹیز کو جو ہے نا وہ نہیں کر رہا۔ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم افغانستان کے لیے پوری دنیا میں جا کے پیسے مانگنے ہیں کہ یار نہ دل ٹھیک کرو، یہ اب ہمارے گلے پڑ گئی یہ سارا کچھ۔ مودی صاحب وہاں پہ UAE میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے کہ آؤ $100 بلین کی کاروبار بڑھائیں، اور آؤ جو ہے وہ ہم جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے GCC کے ساتھ اس کو مٹیریلائز کریں۔ اور ہم کبھی افغان طالبان کو لے کے دوحہ پہنچتے ہیں، کبھی افغان طالبان TTP کو ہوسٹ کرتے ہیں، اور دوسرا افغان طالبان ہم پہ یہ ہمیں پریشرائز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہمیں انٹرنیشنلی ریکگنائز کروائیں۔ اچھا، پاکستان کی اس حوالے سے دیکھیں 1996 اور پوزیشن تھی، 2023 بالکل ایک ڈفرینٹ ورلڈ ہے۔ 2023 میں پاکستان کی جو ہے نا وہ کوئی اس حوالے سے نہیں ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اور سو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں، میں نے یہ پہلے بھی آپ کو یاد کہا تھا، پاکستان بڑا جسے کہتے ہیں نا بڑی وہ کر رہا ہے، ہچکچاہٹ شو کر رہا ہے۔ یہ وقت آنا ہے کہ پاکستان نے افغانستان میں ڈرون بھی مارنے ہیں، اور یہ F-16 جو ہیں یہ بھی چل رہے ہیں، اور یہ TTP پہ چل رہے ہیں، اور افغان طالبان نے پٹنا چیخنا ہے، انہوں نے کہنا یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر وہ جتنے بھی افغان، پھر ہوتا کیا ہے کہ جو پشتون پاپولیشن ہے دونوں سائڈ پہ، پاکستانی سائڈ پہ اور افغانستان کی سائڈ پہ، وہ دونوں پھر جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے۔ پشتون جو ہیں بلوچستان کی سائڈ، بلوچستان میں جو پشتون ہیں ہمارے بھائی، جو افغانستان میں جو رسپانسبل لوگ ہیں، اور جو خیبر پختونخوا میں ہیں رسپانسبل لوگ ہیں، اور ہمارے بھائی جو ہیں، ان کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور ان کو پریشرائز ڈالنا چاہیے۔ اب کویسچن یہ ہے کہ جو افغان طالبان کی جو کانسٹیٹوئنسی ہے وہ صرف ریلیجس ہے، ان کو جو مین سٹریم نیشنلسٹ فورسز ہیں وہ بھی ان کو ریکگنائز نہیں کرتی۔ جیسے کہ پاکستان میں فار ایگزامپل عوامی نیشنل پارٹی ہو، یا شیرپاؤ گروپ جو ہو، یہ ہو جائیں، یا اس کے علاوہ افراسیاب خٹک اور باقی لوگ جو ہیں، یہ بڑے زبردست قسم کے سیاسی لوگ ہیں اور بڑے
زیرک سیاسی لوگ ہیں، لیکن ان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ پچھلی حکومت سے زیادہ تھی۔ اب یہ جو گروپ ہے افغان طالبان، ان کا ظاہری بات ہے کوڑا کھٹک میں مولانا سمیع الحق کے مدرسے میں زیادہ رہا ہے، تو ان کے حالات اس طرح کے ہیں، نہ تو یہ جماعت اسلامی کے قریب ہیں، نہ یہ مولانا فضل الرحمان کے اتنا لمبا چوڑا قریب ہیں، یہ صرف اپنی انہوں نے کانسٹیٹوینسی بنا لی ہوئی ہے، ان کے پاس ایک ملک ہے، وہ ساڑھی سوندے کو نہیں، وہ اب ہم ان کے لیے آپ کو پتہ ہے افغان طالبان سے ہم نے بڑی بے عزتی کروائی ہے، اور وہ بے عزتی ہم نے کیسے کرائی کہ ہمارے ایک وزیر اعظم ہوا کرتے تھے عمران خان صاحب، ان کو بڑا شوق تھا لیڈر بننے کا، اور وہ کہتے تھے نہیں ٹی ٹی پی کو پاکستان میں آنے دو۔ خیر اس بندے نے تو پاکستان کی جو تباہی کی، لیکن اس بندے نے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ یہ بھی ہمیں خجل خراب کرایا، ہم نے بھی پاکستان منگوا لی۔ اب کل آئی ایس پی آر نے کہا ہے، جو کہ بڑی سیریس سٹیٹمنٹ ہے، اور اس کے بعد آئی ڈیفینس منسٹر نے کہا ہے، آئی ایس پی آر نے کہا ہے جناب کہ عاصم منیر صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو کوئٹہ گیریزن میں وہ کل گئے ہوئے تھے، اور ظاہری بات ہے جو آرمی چیف ہوتا ہے نا، میں آپ کو بات بتاؤں، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب فوجی جوان شہید ہوتے ہیں، فوج کے اندر بڑا دکھ ہوتا ہے اس دن، کیونکہ فوجیوں کی آپس میں بڑی ایک دوسرے کی بڑی بانڈنگ ہوتی ہے، یہ فیملیز سے دور رہتے ہیں، یہ جو ان کی یونٹس ہوتی ہیں، یہ جو ان کے جہاں بھی یہ رہ رہے ہوتے ہیں، ان کی فیملیز یہی ہوتی ہیں، ان کے بہن بھائی یہی ہوتے ہیں، یہ فوجی ہی یہ اپنی کمیونٹی میں رہتے ہیں۔ ایک ان کو بہت بڑے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، لیکن ڈس ایڈوانٹیجز بھی، ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ ان کے پاس رسپیکٹ ہوتی ہے، ایڈوانٹیجز یہ ہیں ان کے پاس جاب ہوتی ہے، ایڈوانٹیجز یہ ہوتے ہیں کہ یہ اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن ڈس ایڈوانٹیج ہوتے ہیں یہ سوشلی بڑے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں، they don't know how to even engage and at times وہ جو معاشرے کے ساتھ جب یہ فار ایگزامپل ریٹائرمنٹ کے بعد لوگوں سے ملنے آتے ہیں یا لارجلی پبلک سے ملتے ہیں، تو بالکل ڈفرینٹ گیم ہوتی ہے ہمارا، ہم جیسے روٹین میں رہتے ہیں، فوجیوں کی بالکل ڈفرینٹ ہے، ان کی جاب ہے، ان کے پاس ریسورسز کم ہوتے ہیں ان ٹرمز آف جو کیا اسے بولتے تنہائیں تھوڑی ہوتی ہیں، سو دس از ایوری ویئر، دس از ان انڈیا، دس از ان پاکستان، دس از ان بنگلہ دیش، ایون امریکہ، ہر جگہ پہ، خیر امریکہ کی تو ڈفرینٹ ایگزامپل ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں سوشل ہے یہ بڑا کٹ آف ہو کے رہتے ہیں۔ ابھی دیکھیں نا کہ یہ زوب ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اور آرمی چیف نے خیر ان جوانوں کو بھی کہا، ان کو بھی وزٹ بھی کیا، لیکن یہ اب پاکستان کہہ رہا ہے سیف ہیونز اینڈ لبرٹی آف ایکشن ہے۔ سیف ہیونز کا مطلب یہ ہے کہ چھپے ہیں، اینڈ لبرٹی آف ایکشن مینس کہ جب ان کا دل کرتا ہے وہ ہم پہ حملہ کرتے ہیں، اور افغانستان کچھ نہیں کرتا۔ سو وہ جو پاکستان کی F-16 کی ڈیل ہے نا پائن کے امریکہ کے ساتھ، یہ کاؤنٹر ٹیررزم یہ تیار رہے ہیں، میں آئی ایم جسٹ کاؤنٹنگ دس آن ڈیز، مے بی منتھس کر لیں، لیکن یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ آپ نے افغانیوں کو جب تک آپ نے انہوں نے سجیاں کھبیاں نہ دسیاں انہوں نے ٹھیک ہونا، یہ میں ٹرسٹ کریں، ہم نے تو اپنا آپ تباہ کر لیا نا، ہم نے تو اپنا آپ تباہ کر لیا، اس میں افغانستان کا کوئی قصور نہیں، قصور ہمارے اپنی لیڈرشپ کا ہے۔ ہم نے پہلے وہاں مجاہدین بنائے، پھر ان کو مارتے رہے، پھر ختم کرتے رہے، ہم نے 40-50 سال اپنی آئیڈینٹی ختم کر دی ان کے لیے یار، اور صرف وہ انڈیا کا فیکٹر تھا کہ نہیں یار وہ ہمارے پیچھے ایک ملک ہونا چاہیے، انڈیا بڑا ملک ہے۔ یہ جو اسٹریٹجک اسیمیٹری ہے نا، the question of strategic asymmetry and the question of geographic asymmetry، اس کوشچن نے پاکستان کی جو اسٹریٹجک تھاٹ ہے اس کو بہت دیر کمپرومائز کر کے رکھا ہے۔ ابھی ہم تھوڑے سے جب افغانستان نے بلو بیک آیا، ریزسٹنس آئی انڈیا کی تھوڑی بڑی، تو ابھی ہمیں پتہ چلا انہوں نے کہا نہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، لہٰذا اتنی دیر میں ڈیمیج واز ڈن۔ اسی چیزاں سوچتے رہے کہ ساڑھے مسلمان بھرا نے تے آپاں تے یار نے تے انہوں نے، ہم کبھی ان کو سٹیبل کرتے، کبھی انسٹیبل کرنے کی کوشش میں رہتے، کبھی اپنی مرضی کے ایکٹر بناتے، پھر بیچ میں امریکہ پہ آ گیا، پھر انہوں نے مارنے کے چکریں پہ گیا، پھر اب وہ ہمارے خلاف ہو گئے، پھر ان میں سے نہیں ان کے بچے اور ہو گئے، وہ سارے اسی جڑا نا اسی اس چکریں پھنس گئے، ٹھیک ہے۔ آگے سے پھر وہ بڑی کمپلیکس سوسائٹی ہے ان ٹرمز آف ایتھنیسٹی، ان ٹرمز آف کلچر، ان ٹرمز آف ریلیجس آئیڈینٹی، ایتھنک آئیڈینٹیز بہت زیادہ ہیں، پشتون، ازبک، ہزارہ، تاجک، ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ ہیں، وہ ان کو سمجھنا، کرنا، انگیج کرنا از اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ افغانستان از اے پیورلی ٹرائبل کنٹری، سوسائٹی پیورلی ٹرائبل۔ اب ہمیں یہاں پہ کیا کرنا ہے، ہمارے تو جوان شہید ہو گئے نا، ٹھیک ہے، اب میں آپ کو صرف اگر وہ ٹویٹ پڑھ کے سنا دوں جو ہمارے ڈیفینس منسٹر کہا کہ افغانستان ہمسایہ اور برادر ملک ہونے کا حق ادا نہیں کر رہا، اور نہ ہی وہ جو قطر میں معاہدہ ہوا تھا اس کی پاسداری کر رہا ہے۔ 50 سے 60 لاکھ افغانیوں کو پاکستان میں ہم نے رکھا ہوا ہے۔
میں لاسٹ ٹائم کوئٹہ تھا پچھلے مہینے، اینڈ آئی ہیڈ دی آنر اینڈ اپرچونیٹی ٹو انگیج ود دی افغان جو تھا کونسلیٹ جو جنرل تھا ان کوئٹہ، اور وہ ایک ہی چیز کہہ رہا تھا، پاکستان کا تھینک یو، پاکستان کا تھینک یو، پاکستان کا تھینک یو۔ تھینک یو تو سانوں کی فائدہ جناب؟ ہم نے آپ کے تھینک یو کو کیا کرنا ہے کہ آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے ہمارے فوجیوں کو شہید کرنے کے لیے اور ہماری عوام کو بھی حملہ کرنے کے لیے، ہم نے آپ کا تھینک یو کیا کرنا ہے؟ وہ سارے ہم تو افغانیوں کی، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کوئٹہ اینڈ بلوچستان اینڈ پشاور کے اندر ہمارا بہت سارا جو پیسہ ہے وہ تو افغانستان کے لوگوں کی ہیلتھ پہ لگ جاتا ہے، وہ آتے ہیں افغانستان سے علاج کرانے یہاں پہ، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ پاکستان، ہم ان کو 50-60 لاکھوں کو افغانیوں کو ہوسٹ کر رہے ہیں، وہ ہمارا خون کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ان کو ہم پناہ گاہیں بنا کے دیتے ہیں، ان سارا کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اب ہم نے اس سے آگے کدھر جانا ہے اور کیا کرنا ہے یار۔ ہماری یہی قسمت ہے کہ ایسا انہاں دے نال انج ہی لڑدے رہنا، ان سے ہم نے چانٹے کھانے ہیں اور چانٹے مارنے ہیں، یہی ہمارا کام ہے۔ ہم نے کوئی ترقی نہیں کرنی، ہم نے نہیں دیکھنا کہ محمد بن زید جو ہے وہ مودی صاحب کے لیے کیا کیا پیکیجز لے کے آ رہے ہیں۔ اب آپ اسی سے اندازہ کر لینا کہ محمد بن زید جو ہے وہ محمد بن مودی صاحب کے لیے کیا کیا پیکیج لے کے آ رہا ہے، کیا کیا وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ برج خلیفہ جو ہے وہ اس وقت ویلکم ٹو آنریبل پرائم منسٹر نریندر مودی کی جو تصویریں وہ چلا رہا ہے، انڈیا کا جھنڈا وہاں پہ چلا رہا ہے۔ نارملی ایسے بڑا کم ہوتا ہے کہ کسی ملک کا جو وزیر اعظم جائے تو وہ جائیں تو ایسے ہو، میرے خیال ہے ابو دھابی گئے ہیں، ناٹ ان دبئی، لیکن برج خلیفہ جو ہے وہ مطلب یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے یار کہ ہم نے اپنا کیا مستقبل طے کرنا ہے، ہمارا مستقبل کیا ہے۔ میرا آرمی چیف جاتا ہے محمد بن زید سے کہتا ہے یار سانوں ساڈے بینک پیسے پا دو، میرا وزیر اعظم جاتا ہے پیسے پا دو، کہتے ہیں ٹھیک ہے پا دینا، کوئی مسئلہ نہیں، گھبرانا نہیں تو۔ اینڈ دین ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے جو کھانے کے مسائل ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں۔ سو یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم کہاں پہ یار کھڑے ہوئے ہیں، اور انڈیا پھر کہاں پہ کھڑا ہے۔ پھر بات کریں تو لوگ کہتے ہیں لو جی تسی انڈیا نے کمپیریزن کر دو، ہمارا کمپیریزن انڈیا سے ہی بنتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا انڈیا سے بھائی انڈیا سے کیوں کمپیریزن نہیں بنتا؟ میں بھی ایک کوسچن ہے نا، مطلب انڈیا از گروئنگ ویری فاسٹ، وہ محاورہ ہوتا ہے نا بائی لیپس اینڈ باؤنڈس، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے ساتھ آزاد ہوئے، ہم کو یہ صومالیہ دے نال پاکستان کا کمپیریزن تو نہیں ہونا، ظاہری بات ہے انڈیا سے کمپیریزن ہونا ہے۔ اور ہم نے ابھی تک we maintained that parity with India in one sector، ٹھیک ہے، ہم اور with limited resources and all that، آئندہ ہم اور چیزوں جو ہیں ان میں اگر اگلے 5-10 سال میں چیزیں اوور ٹرن ہو سکتی ہیں، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، تھوڑی آبادی صحیح، ہم وی کین گرو فاسٹ، پوٹینشل بہت زیادہ موجود ہے، صرف اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے۔ گو کہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہمارے کیپیبلٹی کے ایشو ہیں، لیکن آئی پرسنلی فائنڈ کہ ایسی بھی بات نہیں ہے۔ خیر اینی ہو، اس کو ہم پھر کسی وقت ڈسکس کریں گے، لیکن یہ جو کوسچن ہے نا، اب افغان طالبان سے پوچھیں، وہ کہتا ہے جی ہم تو بڑے کمیٹیڈ ہیں کہ ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور ہم نے کئی دفعہ کلیئر کہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور نہ ہی ہم افغانستان کو ریجنل ٹریڈ اینڈ پراسپیرٹی، کوئی جواب ہی نہیں سی ایسو ان کو، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہمیں بتائیں نا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ کبھی ہم ٹی ٹی پی سے مذاکرات شروع کر دیتے ہیں، کبھی ہم جو ہے نا وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ انہوں نے لڑن لگ پینے ہیں، کبھی ہم کچھ کرنا شروع کر دیتے، کبھی ہم کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں ساڈا پلان کی ہے، مطلب واٹ آر وی پلاننگ، مطلب ہمارا مقصد کیا ہے یار، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اساں کرنا کی یہ مجھے تو یہی سمجھ نہیں بھی آن رہی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور انفارچونیٹلی کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے جی، اور یہ ایسے ہی رہنا ہے، کچھ بھی نہیں بدلنا، میں آپ کو بتاؤں کچھ بھی نہیں بدلنا، اور یہ ایسے ہی رہنا ہے۔ افغان طالبان نے ہماری سننی نہیں، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اساں افغانیاں نو جڑا نا ہمیں ان پہ وہ کرنا پڑنا ہے، وی ہیڈ ٹو گیٹ ان ٹو اٹ، ہمیں وہ کرنا پڑنا ہے، طالبان کو ساتھ نا کوئی دو ہاتھ کرنے پینے ہیں، اور یہ سخت ہینڈ استعمال ہوگا۔ اور ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو کہ
ہم پتہ نہیں کیوں بار بار مجھے نہیں پتا ہمارے جو ابھی جو پرائم منسٹر کے اسپیشل ایڈوائزر بنے ہیں جناب امبیسڈر اسد دورانی صاحب، وہ میرے شو پہ کافی دفعہ آ چکے ہیں. اگر آپ جائیں گے تو ماضی میں یو ہیو مائٹ ہیو سین ہز ٹاک آن مائی یوٹیوب بھی اس پہ آ چکے ہیں. بلکہ اگلے دن بھی ہم اکٹھے تھے، کل رات بھی ان سے ملاقات ہوئی، لیکن کوڈنٹ ٹاک آن دس. اور تھوڑا سا پہلے بھی ہم ایک ڈنر پہ اکٹھے تھے. لیکن وہ ساری باتیں ہیں، یہ چیزیں جو ہیں اگر آپ اس کو سوچنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں اس چیز کا تو پتہ چلتا ہے کہ یار ہماری لیڈرشپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. اینڈ دین اور اگر میں آپ کو سچی بات بتاؤں، آپ کو اگر ڈپلومیٹ سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں سانو پتہ کیوں نہیں، یہ فوجیوں کا مسئلہ ہے. فوجی جو ہیں وہ اپنی ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، دے وانٹ کہ پولیٹیشینز جو ہیں وہ اس کو وہ کریں. ٹھیک ہے، اور ڈپلومیٹس کہتے ہیں ہم کس چیز کی ایڈوائس دیں وین آر ایڈوائس از اوور رولڈ. ٹھیک ہے جی. پولیٹیشینس کو یہ، عوام پبلک کو یہ ہے کہ جی یہ لوگ تو تھے جڑے نا جی بس بیٹھے. ویری انفارچونیٹ، ویری